ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دل کی آنکھوں سے اگر گنبد خضرا دیکھوں، دل کی آنکھوں سے اگر گنبد خضرا دیکھوں، آسماں سے بھی مدینے کو میں اونچا دیکھوں، آسماں سے بھی مدینے کو میں اونچا دیکھوں. آپ کو دیکھ کے دل میں یہ تمنا نہ رہی، آپ کو دیکھ کے دل میں یہ تمنا نہ رہی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھوں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھوں. آپ قرآن ہی قرآن ہے چلتا پھرتا، آپ قرآن ہی قرآن ہے چلتا پھرتا. ہر ادا میں کسی آیت کا خلاصہ دیکھوں، ہر ادا میں کسی آیت کا خلاصہ دیکھوں. سیرت پاک پڑھوں کر کے وضو اشکوں سے، سیرت پاک پڑھوں کر کے وضو اشکوں سے. اس طرح آپ کا شاہا میں سراپا دیکھوں، اس طرح آپ کا شاہا میں سراپا دیکھوں. عمر بھر نیند نہ آئے تجھے راتوں میں خلیل، عمر بھر نیند نہ آئے تجھے راتوں میں خلیل. گر تصور میں بھی حضرت کا بچھونا دیکھوں، گر تصور میں بھی حضرت کا بچھونا دیکھوں. عشق مہماں ہوا حسن کے گھر آج کی رات، عشق مہماں ہوا حسن کے گھر آج کی رات. جذبہ آغوش اثر با اثر آج کی رات. کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے. ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات، ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے. اپنے اللہ کا محبوب نظر آج کی رات، اپنے اللہ کا محبوب نظر آج کی رات. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات حضرت العلامہ ڈاکٹر شبیر احمد یعقوبی صاحب مدد اللہ العالی شیخ التفسیر جامع نظامیہ سے آپ کا مفصل اور مدلل خطاب سماعت فرما رہے تھے. معزز سامعین کرام، چند باتیں جو آپ حضرات تک اپنے معروضات اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے نذرانوں کے چند پھول اور عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. کیسے پیدا فرمایا؟ ہم اور آپ، میں زندہ ہوں، بول رہا ہوں، تو میرے اندر دو چیزیں ہیں، ایک میرا جسم ہے، ایک میری روح ہے. اگر جسم رہ جائے، روح نکل جائے تو مردہ بن جائے. بھئی کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ گھر میں میت لیٹی ہوئی رہتی ہے، روح نکل کر چلے جاتی ہے آسمان بالا میں، عالم برزخ میں چلی جائے تو آدمی مردہ کہلاتا ہے. اور اگر روح رہ جائے، جسم جائے تو پھر وہ خواب کی شکل بن جائے. دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، بشر ہے. روح بھی ہو، جسم بھی ہو، ہاتھ ہے، پیر ہے، اس کے اندر مومنٹ، بولنے کی صلاحیت، زبان ہے. مردہ جب لیٹا ہوا رہتا ہے جسم رہتا ہے،
ہاتھ بھی رہتے ہیں، پیر بھی رہتا ہے، زبان بھی رہتی ہے، آنکھ بھی رہتی ہے، مگر اس کے اندر چونکہ روح نکل جاتی ہے، روح جب نکل جائے تو انسان کا جسم کام کا نہیں رہتا، جسم صرف جسم رہ جاتا ہے، جسم کام کا نہیں رہتا۔ جب تک کہ روح نہ رہے، جب تک کہ انسان کا جسم کام نہیں کرتا۔ اور آپ کو بتاؤں، انسان کا جسم کئی چیزوں کو مل کر کے بنا ہے، مگر روح بنی تو کیسے بنی ہے؟ اللہ نے روح بنائی تو کیسے؟ بھئی انسان کی حقیقت کو سمجھ لیں، انسان کون ہے؟ کیا ہے کہ اس بشر انسانی سے انجم سہنے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ انسان بڑا کمال کا انسان ہے، آپ بہت بلند ہے۔ ہمارا اسلام کا انسان، آپ کی جو تھیوری ہے انسان کے ہیومن بینگ کے بارے میں، اسلام کی وہ تھیوری نہیں ہے کہ انسان پہلے جانور تھا، انسان بندر تھا، بندر سے ریولیوشن ہوتے 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 ایولیوشن کے ذریعے سے انسان بنا۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کا انسان بہت بلند انسان ہے، بہت عظمت والا ہے۔ ارے اس انسان کے سر پر اللہ نے تاج خلافت رکھا ہے، یہ انسان بڑا عظمت والا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم، بنو انسان کو، بنو نوع انسان کو بہت بلند کیا۔ آپ بولیں گے بلندی کس لیے ہے؟ آپ کے اندر بلندی ہے تو کیوں ہے؟ آپ کی پہچان ہے تو کس وجہ سے ہے؟ آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔ آپ کی پہچان اگر کسی وجہ سے ہے تو آپ کے اندر پائی جانے والی روح کی وجہ سے ہے، اور اللہ نے اس روح کو آقا کریم علیہ السلام کے نور مبارک سے پیدا فرمایا ہے۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ خلق اللہ من نوری، فرمایا اللہ نے ہر شے کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ خلق اللہ اول ما نوری، جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ میرا نور، اور اس نور سے سب کو پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، آپ کہیں گے کہ معراج پاک کی بات ہے، موقع معراج پاک کا ہے، میں نے گفتگو کا آغاز آقا کریم علیہ السلام کی نورانیت سے کیوں فرق کیا؟ آپ کو یہ بتلانے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کی روح کو بھی نور سے بنایا، نور کو اپنے نور سے بنایا، اور حبیب کے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ حبیب کا جسم بھی ہے تو ہماری جسم کی طرح نہیں، حبیب کا نور ہے ہمارے نور کی طرح نہیں، حبیب کی روح ہماری روح کی طرح نہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آگے بڑھ کر کے میں کہوں، پیچھے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، جامع نظامیہ کے شیخ ہیں، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، آپ حضرت سے پوچھئے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے شیطان کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک اللہ شیطان کو بھی پیدا کرتا ہے، اور فرشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کے ہمارے ساتھ چلا پھرا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جیسے فرما رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ نے شیطان کو پیدا کیا؟ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے کیا؟ سوال صحابہ نے پوچھا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ہاں اے میرے صحابہ، اللہ نے میرے ساتھ میرے شیطان کو بھی پیدا کیا، مگر فرمایا وہ شیطان میرے ہاتھ پر ایمان لا چکا ہے۔ ارے آپ کا شیطان اور حبیب کا شیطان برابر نہیں، تو حبیب کی ذات آپ کی ذات کہاں سے برابر ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ جو شیطان کا کام بھٹکانا ہوتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کو صرف نیکی کی دعوت دیتا ہے، صرف اچھی بات بتاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا، تو اندازہ لگائیے حبیب کا مقام کیا ہوگا۔ ارے حبیب کے ساتھ پیدا کیے جانے والا وہ اور ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو ذات کا عالم کیا ہوگا۔ ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے جو حبیب پاک کو
معراج پاک عطا فرمائی ہے، وہ کمال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، بلکہ میں کہوں کہ انسانیت کو وہ عروج عطا فرمایا، اس مقام پر کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے حبیب کو وہ مقام پر بلایا۔ بھئی معراج ہونا تھا نا، زمین پر کروا دیتا، مکے میں کروا دیتا، کعبے کے اندر بلا کر حبیب میرا گھر ہے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، اے حبیب کعبے کے اندر تشریف لا لئیے، آپ کو معراج کعبے کے اندر عطا کریں گے، نہیں فرمایا۔ جبکہ حضرت ابراہیم کی معراج آگ کے اندر، حضرت یونس علیہ السلام کی معراج مچھلی کے پیٹ کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی معراج بے ہوشی کے عالم میں، بے ہوش نہ ہونا موسیٰ تم ہم جلوہ دکھانے والے ہیں۔ کہنے لگے باری تعالیٰ وہ جلوہ ہی کیا، جب نظر دیکھنے کی تاب نہ رکھے تو وہ جلوہ کون دیکھے۔ حضرت ابن حاکم نے، ابن عساکر نے، امام بیہقی نے، ابن منذر نے، ان سب کتب حدیث میں یہ حدیث پاک ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوا یہ کہ کہنے لگے ربی ارینی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، دیدار کرا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار ہونے لگا ہے باری تعالیٰ مجھے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ سے کلام ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں بلا تشبیہ، اگر کوئی باہر بیٹھے ہوں گے یا راستے سے جا رہے ہوں گے، جاتے جاتے ان کو بھی بے چینی ہوگی کہ بھئی کہہ کون رہا ہے، دیکھے تو صحیح، کچھ بات ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے تو کہنے والا ہے کون؟ ایک دیکھنے کی ایک کریوسٹی ہوتی ہے، ایک تجسس ہوتا ہے کہ جس کے کانوں میں ہماری جس کی آواز آ رہی ہے وہ ذات ہے تو کون ہے؟ ارے جب انسانوں کو دیکھنے کی خواہش دوسرے انسان کو ہو تو وہ کلام خدا جب موسیٰ کے کانوں میں رس گھول رہا ہے، کہنے لگے ربی ارینی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے وہ کتنا نہیں خوبصورت ہوگا، کلام کا یہ عالم ہے تو پھر کلام کرنے والے کا عالم، اے باری تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ جب اصرار بڑھا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ فلما تجلی ربہ للجبل، ہم کیا کریں گے؟ ایک اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ دیکھ سکو فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تم دیکھ سکو گے تو پھر ہمیں دیکھنے کا امکان ہے، دیکھ سکتے ہو۔ ایک کام کرو، ہم یہ پہاڑ پر اپنی تجلی ڈال رہے ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، یہ کوئی حدیث بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ضعیف کہے، آج کل بڑا دور خطرناک چل رہا ہے، ان صاحب ضعیف حدیث ہے فلاں ہے۔ اب معراج پاک آیا ہے نا، منانے والے منا رہی، خوشیوں کا اظہار کر رہی، اب لوگوں کی پریشانیاں بھی رہتی، یہ نہیں بول سکتے کہ معراج نہیں ہوئی، نہیں بول سکتے، کیا کہنا 27 کو ہی ہوئی کیا؟ یہی دن تھا کیا؟ یہی تاریخ تھی کیا؟ صحابہ منائے کیا؟ سرکار پڑھے کیا؟ صحابہ کرے کیا؟ مسجد میں جمع ہو، اتنی بھیڑ، اتنے لوگ مسجد میں جمع ہو کر صحابہ کرے کیا؟ ابو بکر صدیق کرے کیا؟ عمر فاروق کرے کیا؟ عثمان، یہ سوالات آپ پر اب تک ٹکرا گئے ہوں گے۔ میرے پاس اگر آپ میرا موبائل دیکھیں گے واٹس ایپ پر ایک 2500-3000 میسیجز پڑے ہوئے ہوں گے، کئی میسیجز یہی کہ یہ کرے کیا، وہ کرے کیا، کرے نہیں کرے۔ ارے جب عاشق جو ہوتا ہے نا، جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میلاد کا موقع ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ معراج کا موقع ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ برات کا موقع ہے، یہ دیکھتا ہے کہ حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر کے لیے جمع عشاق خود بخود ہو جایا کرتے ہیں۔ عشاق کی علامت ہی یہی ہوتی ہے، محبوب کا ذکر ہو۔ ارے جب شمع جلے اور پروانہ نہ آئے تو وہ پروانہ نہیں ہوتا، محبوب کا ذکر ہو اور عشاق جمع نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبوب کا ذکر ہے، عشاق جمع ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ذکر جو آج تک کسی اور کو اللہ نے عطا نہ کیا، وہ ذکر اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر بھی دلیل کے طور پر آپ کو بھی، آپ کا دل بھی مضبوط ہو جائے گا۔ آپ لوگ آئے ہیں کوئی دلیل کے لیے نہیں آئے، آپ تو آقا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، آقا کے معراج کے کمالات سننے کے لیے آئے، آپ کے دل کی مضبوطی کے لیے دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ ابھی میں نے جو آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے حبیب، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ 2 مسجدوں کا ذکر ہو رہا معراج میں، آغاز بھی ہو رہا مسجد سے۔ آپ تو بھی ایک ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو بھی مسجد حکیم میر وزیر علی میں بیٹھے ہوئے، ایک ہی مسجد میں،
معراج میں تو دو دو مسجدیں ہیں، سفر کا آغاز بھی مسجد حرام سے ہو رہا، درمیان میں اسٹاپ بن رہا مسجد اقصیٰ کا، پھر واپس آ رہے ہیں مسجد اقصیٰ، پھر پلٹ کے مسجد حرام واپس آ رہے ہیں۔ وہاں تو مسجد سے مسجد تک سفر چل رہا ہے، لوگ بول رہے ہیں مسجد میں جمع ہونا کہاں ہے؟ ارے قرآن سے جا کر کے پوچھو، تم صحابہ پوچھ رہے ہو، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں 1,24,000 انبیاء کم و بیش سارے کے سارے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں جمع ہو کر مصطفیٰ کی معراج کا جشن منا رہے تھے۔ آپ بولیں گے نماز، ابھی جیسے حضرت فرما رہے تھے نا نماز پڑھو، یہ نفل پڑھنا کہاں پر ہے؟ نفل پڑھنا کہاں ہے؟ حبیب پاک عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد حرام کے پہلو میں سائے میں یا حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں، سو گئے، صبح آ کر واپس فجر پڑھے، مسجد حرام گئے، مسجد اقصیٰ گئے، سب کو پتا ہے سارے انبیاء پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، حضور آگے ٹھہر کر امامت فرما رہے ہیں۔ آپ بتائیے وہ کون سی نماز تھی؟ 1,24,000 انبیاء نماز پڑھے معراج کی رات، عشاء بھی ہو گئی، فجر صبح ہوگی، ابھی تو نماز کی فرضیت بھی نہیں ہوئی۔ حضور کا کمال دیکھیے، معراج میں اوپر جا کر نمازیں آئیں گی، فرض ہوں گی، مگر حبیب اوپر جانے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھا کر اوپر جا رہے ہیں۔ فرض نمازیں بعد میں ہو رہی ہے، فرائض و واجبات بعد میں آ رہے ہیں، حبیب اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھا کر جا رہے ہیں۔ بتلایا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے، فرض ہوں گی بعد میں، حبیب پڑھا دیے، بولے حبیب جیسے پڑھائے اب نماز ویسے ویسے ہی فرض کر دی جائے۔ حبیب نے رکوع کیا، رکوع بنا دو، حبیب نے سجدہ کیا، سجدہ، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز امتیوں پر فرض نہیں ہوئی 5 وقتہ نمازیں، حبیب نے ٹھہر کر قیام کیا، فرمایا حبیب کر چکے، ابھی نماز نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا ہے، کتاب کھول کر دیکھتے ہیں، نہیں تو عالم صاحب سے پوچھتے ہیں قیام ہو تو کیسا ہو، رکوع ہو تو کیسا ہو، سجدہ ہو تو کیسا ہو، حدیث میں جیسے کہا گیا آپ ویسی نماز پڑھتے ہیں، مگر قربان اے مصطفیٰ کریم، آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کی شان پر قربان، آپ کے مقام و مرتبے پر قربان، حبیب نے جیسی نماز پڑھا دی، اللہ نے کہا حبیب نے قیام ایسے کیا، صبح قیامت تک قیام ایسے ہی ہوگا، حبیب نے رکوع ایسے کیا، صبح قیامت تک رکوع کا طریقہ یہی ہوگا، حبیب نے سجدے 2 کیے، فرمایا کہ صبح قیامت تک ہر امتی کے لیے لازم کر دیا گیا کہ وہ 2 سجدے کر کر کے اپنی نماز کو مکمل کیا کرے۔ پتا کیا چلا؟ شریعت کتابوں میں پڑھنے کا نام نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کو دیکھ کر عمل کرنے کا نام ہے۔ شریعت ہم سمجھتے ہیں کہ بخاری میں آیا تو شریعت ہے، نہیں، مصطفیٰ جو کر دے وہی شریعت ہے، مصطفیٰ جو کہہ دے وہی حقیقت ہے، مصطفیٰ جو کر گزرے وہی معرفت ہے، اس سے جو ہٹا وہ بولہبیت ہے اور کفر ہے، الحاد ہے، نکل کر اسلام سے وہ چلا جائے گا۔ آپ کو ایک مثال دوں گا، بات ہوئی تھی حضرت موسیٰ کی، یاد رکھیے میں وہاں آ رہا ہوں، بتلا رہا ہوں حبیب پاک کا اختیار اور شان کیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے نکاح میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، سب کو پتا ہے، مرد کو تو یہ سب کو اور اچھی طریقے سے پتا ہوتا ہے، مرد کتنے نکاح کر سکتے بول سکتے آپ؟ بڑی شوق سے سب کو، دوسرے معلوم ہے یا نہیں ہے نہیں پتا، اگر میں وہی پوچھ لوں کہ بھئی 4 کوئی واجبات نماز کے سناؤ تو یاد نہیں رہیں گے، مرد حضرات کو خاص طور پر اگر میں کہوں کہ 4 کوئی واجبات سنائیے تو یاد نہیں رہیں گے الا ماشاءاللہ، مگر اگر مرد میں سے پوچھوں کتنے نکاح کر سکتے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، چہرے کھل جاتے ہیں، کرتے نہیں کرتے وہ اور بات ہے، نہیں کرتے کوئی بھی، اگر بول کے تو خوش ہو جاتے کم سے کم، سن کے لب ہل جاتے، یہ ہوتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، کیوں ہے؟ شریعت نے رکھا ہے، کہ میں آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، کہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تمہیں استطاعت ہے تو تم 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، میکسیمم 4 پہ ہولڈ، 4 سے بڑھ کے نہیں کر سکتے، 4 پر اینڈ ہے، 1 2 3 4 بس ختم، ہر ایک کے لیے قرآن کا حکم ہے نا، سورہ نساء میں ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھئے، حضرت ادھر بیٹھے پوچھئے حفاظ کتنے ہوں گے جو میری بات کی تائید کریں گے، میری یہ مسئلہ ایسا ہے بولا نا میں
کہ مجھے کوئی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہ مسئلہ کہ نکاح 4 کر سکتے، دلیل کی بھی ضرورت، اس پہ کوئی دلیل پوچھتا بھی نہیں، مجھ صاحب دلیل ضرورت ہی نہیں ہے، مجھ صاحب معلوم ہے ہمارے کو، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اس کے فضائل ہم کو معلوم ہے۔ بہرحال اپنی گفتگو کو اپنے مقام پر لاتے ہوئے معزز سامعین کرام، قرآن کہتا ہے کہ میکسیمم 4 نکاح کر سکتے، ایک ہے تو دوسرا کر سکتے، استطاعت ہے تو تیسرا چوتھا، یہ اسلام قرآن کا قانون ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم، امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارادہ فرمایا کیا کہ ابو جہل کی بیٹی اسلام قبول کی، اس وقت ام جمیلہ غالباً نام ہے، وہ اسلام قبول کی، اسلام میں داخل ہوئی، تو اس خاتون کا ابو جہل کی بیٹی کا نکاح، پیغام، رشتہ حضرت مولا علی کے پاس آیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارادہ کیا، صرف ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی جو اسلام لا چکی ہے کہ نکاح کرے، صرف ارادہ۔ آقا کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، علی مرتضیٰ کو بلایا، فرمایا کہ علی، نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرے تو ایک کام یہ کرو کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو، میری بیٹی سے الگ ہو جاؤ، جب تک میری فاطمہ زندہ ہے تم پر دوسرا نکاح حرام ہے، دوسرا نکاح جائز نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے 4 نکاح کر سکتے ہیں، ہر مرد کے لیے ہے، مگر حضرت مولا علی کو کہا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے دوسرا نکاح جائز نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حبیب پاک کا اختیار ہے، حبیب جو کہہ دے وہ شریعت، حبیب جو زبان سے نکل۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھانے کے لیے کھانا لے کر بیٹھے، دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم کھانے کے لیے ہم حلال و حرام کو دیکھا کرتے ہیں، مگر قربان جائیے حبیب جو کھا لے وہ حلال، حبیب جو چھوڑ دے وہ حرام بن جایا کرتا ہے۔ حبیب کا مقام یہ ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے مصطفیٰ کریم کی ذات کو کہ کون ہے آقا کریم علیہ السلام، جو کھا لے وہ حلال، جو چھوڑ دے وہ حرام۔ تو بات یہ ہو رہی تھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ پردہ تجلی اللہ کی پہاڑ پر گری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات کی تجلی جو پہاڑ پر گری وہ دیکھے، دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ وقر موسیٰ صاعقا، موسیٰ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، قالا، کہنے لگے سبحانک، یعنی کیا مطلب؟ اگر اس کو میں ایلابریٹ کھول کر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں نا، پاکی ہے تیری، تو مطلب کیا؟ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معراج پاک کا آغاز ذکر کا فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ وہ جو موسیٰ کو مقام نہ مل پایا تھا تب انہوں نے کہا تھا باری تعالیٰ پاکی تیرے لیے ہے، اور اللہ فرمائے وہ موسیٰ کی زبان تھی، اپنی معراج کے ختم ہونے پر اللہ کی پاکی وہ بیان کرے، اور مصطفیٰ کی معراج کا آغاز اللہ کرے تو کہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہوئے وہ ذات جو میرے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ تو میں جو حدیث کہہ رہا تھا، حضرت موسیٰ نے وہ جو صفات کی تجلی پہاڑ پر گری دیکھی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ 40 دن 40 راتوں تک، کم لوگوں نے سنی ہوگی یہ روایت، 40 دن اور 40 راتوں تک موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا کمال یہ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی ان کو آنکھ بھر کر دیکھ لے تو اس کی آنکھ ضائع ہو جا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دیکھ لے آنکھ میں آنکھ ڈال کر تو اس کی بینائی چلے جا رہی تھی 40 دن تک۔ میں نے کہا نا روایتیں آپ کو کہہ دی کہ کہاں کہاں ہے، کیوں؟ اللہ کا جلال۔ ارے آپ اگر بولیں گے کیا ہے یہ اللہ کا پیدا کردہ سورج بغیر دوربین کے، بغیر آنکھ کے، ذرا دیکھ کر اینک کے دیکھ کر کے بتائیے، آپ دیکھ سکتے سورج کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تجلیات میں کی، تجلیوں میں کی، ایک تجلی کا ایک حصہ پر تو یہ سورج بنایا تو وہ نہ دیکھ سکے، اللہ کی رات صفات کی تجلی پہاڑ پر گری تو اس کا عالم دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا
40 دن تک اس کی بصارت چلے جاتی. اللہ نے نظر میں وہ کمال رکھا ہے. نظر بہت اہم چیز ہوتی ہے، اسی لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. نظر سب سے پہلا کام ہوتا ہے، نظر پڑتی ہے. نظر پڑی، نظر کے بعد وہ کنیکشن دل دماغ دونوں تک جاتا. سرور، یہ سرور ہے، مین سرور، ادھر بھی اینٹینا ادھر بھی پہنچاتا ادھر بھی پہنچاتا. اس کے بعد ہاتھ پیر گناہ کی طرف جانے لگتے. تو نظر بہت اہم چیز ہے. نظر بہت اہم چیز ہے. جو چیز ہتھوڑے مارنے سے نہیں ہو جائے وہ کام نظر کر دیا کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بات منوانا ہے کسی کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آج کے دور میں بھی کسی کو آپ اسلام قبول کروانا چاہ رہے ہیں، سر پر ہتھوڑے بھی مارے ہیں تو اسلام نہیں قبول کرتا، اور اسلام اجازت بھی نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کا کوئی سودا نہیں ہوتا. مگر وہی بات مصطفیٰ کریم کی نظر پڑ جائے تو اس کے اندر وہ کمال ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے، اسلام قبول کرنے پر آمدہ ہو جائے. ایک نظر کا کمال ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن رات تک اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال کر گزرا کرو. پردہ ڈالا کرتے، اپنی چادر اوڑا کرتے، چادر اوڑھ کر رہا کرتے. ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ حضرت صفورہ نے کہا، اے موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، آپ مجھے اجازت دیجئے، پردہ اٹھائیے، میں آپ کی نظر کی نظارت کو دیکھنا چاہتی ہوں. قربان جائیے، آپ کا دیدار نہیں، اب دیدار کس کا ہو رہا ہے؟ نظر کا دیدار ہو رہا ہے. دیکھا جا رہا ہے نظر کو، وہ نظر جو کوئی اور چیز کو نظر ڈال کر آئی ہے، وہ نظر جس نے کسی اور پر نظر ڈالے آئی ہے. اب اس نظر کی نظارت کو دیکھا جا رہا ہے. کہنے لگے کہ نہیں، اگر دیکھو گے آنکھ ضائع ہو جائے گی. حضرت صفورہ کہنے لگی، ایک آنکھ بند کرتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھتی ہوں. ارے وہ جلوے یار کے جلوے تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں، وہ یار کا جلوہ مجھے دیکھنا ہے. آنکھ بند کر کر کے دیکھا، پردہ ہٹا، حضرت صفورہ کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی. انہوں نے کہا، اے موسیٰ تھوڑی اور مہلت دو، اور ایک آنکھ کھول کر دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا، وہ بھی بصارت چلی جائے گی، دوسری آنکھ کی بینائی بھی چلی جائے گی. اس نے حضرت صفورہ نے کہا، یہ ایک آنکھ کیا، یہ 2 آنکھ کیا، اگر اللہ مجھے لاکھوں آنکھ دے دے مگر اس کا جلوہ اگر کہیں نظر آتا ہے تو اس کے لیے ایسی ہزاروں لاکھوں آنکھیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے دوسری آنکھ سے نظارہ کر کر اپنی آنکھوں کو کھو دیا، مگر جلوے یار کے جلوے اپنی آنکھوں میں سما لیا. ارے نظر ہے دیکھنے کے لیے وہی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کو، اپنی بصارتوں کو، اپنی جوانیوں کی نظاروں کو کہاں کہاں نہیں برباد کر رہے ہو. کبھی موبائل میں، کبھی گندی فلمیں دیکھنے میں، کبھی گندی چیزیں دیکھنے میں، فحش چیزیں دیکھنے میں اپنی نظروں کو خراب کر رہے ہیں. اللہ نے نظر آپ کو اس لیے نہیں دیا. ارے دیکھنا ہے تو قرآن کریم دیکھا کرو، دیکھنا ہے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھا کرو، دیکھنا ہے مکہ مکرمہ دیکھا کرو، دیکھنا ہے مصطفیٰ کریم کا روضہ دیکھا کرو. ارے دیکھنا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیدار کی تمنا کیا کرو. کر کر کے بیٹھو، پھر دیکھو اس کے بعد جلوہ دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے. مگر آنکھوں کو پہلے پاک کرنا پڑے گا. ہم نے اس کے اندر کیا کیا نہیں خرابیاں. اس صفورہ سے کچھ تو سیکھو. اس صفورہ نے اپنی دونوں آنکھوں کو ضائع کیا کس لیے؟ ایک یار کے جلوے کی تجلی کو ان کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنا گوارا کر لیا، اس یار کے ایک تجلی کے لیے. کبھی آپ نے کچھ ارادہ ایسا کیا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان کا معمول یہ تھا کہ ہر دن آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی. ہر دن، ہر رات سوتے مصطفیٰ کریم کو دیکھا کریں، مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوتا. ارے اگر دیکھنے کی یہی چیز ہے، دیکھنا ہے تو آقا کا دیکھنے کی تمنا کیا. آپ بولیں گے کہ نہیں، مرنے کا وقت ہوگا، جاں کنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، عنبری زلفیں سنگھانا، ہم کو ایمان پر اٹھانا. معزز سامعین کرام، آخر وقت تشریف آقا لاتے ہی لاتے ہیں. یقیناً آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے، مگر وہ کیا دیدار ہوگا. آپ کا دم اکھڑ رہا ہے، ادھر بیوی تھپیڑے کھا رہی ہے، ادھر بھائی بلک رہا ہے، ادھر اولاد بے چین ہے، آپ کا کبھی دم آ رہا ہے، کبھی دم جا رہا ہے. ایسے وقت دیدار ہوگا تو ادب اور احترام کا تقاضا بھی ملحوظ نہیں رہے گا.
ارے بھری جوانی میں تمنا کرو مصطفیٰ کریم کے دیدار کی، دیکھنے کی آرزو کرو۔ اگر آرزو تمنا حقیقت ہوگی، خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کے نالین کی قسم، دیدار نصیب ہوا کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو دیدار کیسے نصیب ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب بھی میں درود پاک پڑھتا ہوں، آنکھ بند کرتا ہوں، کر اس ارادے اور قصد کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ آقا کریم کا چہرہ مبارک جلوہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، تصور میں لاتا، لا کر کے تب درود پڑھتا۔ جب ایسے درود پڑھ کر سوتا، آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں پر رحم اور کرم فرما دیا کرتے۔ ارے ارادہ تو کر کے بیٹھو، کبھی نیت کرو دل کو پاک کر۔ گندگی اتنی بھر لیے ہے ہم لوگوں نے، آنکھوں میں، دل میں، زبان میں، ہر چیز میں ہم نے گندگی بھر لی ہے۔ ارے اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چاہت میں جی کر کو دیکھو، جینے کا مزہ کیا ہوتا ہے دیکھو۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ بلال حبشی سے پوچھئے، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، سینے پر پتھر رکھا جا رہا ہے، گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، مگر ہے کہ غلامی کا طوق گلے سے نکالنے کے لیے تیار۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق حقیقی ہے۔ یہ عشق حقیقی اگر تھام لوگے، اس دنیا میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ یہ ایک ہی چیز ہے جو ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ پر ایک تجلی گری تو 40 دن تک کوئی اور دیکھے تو اس کی آنکھ کی بینائی چلی جائے، صفت کی تجلی دیکھے۔ اور حبیب پاک کا کمال کیا ہے؟ حبیب پاک سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، وہ کمال اپنے قرب میں پہنچے، وہ مقام پر جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ ملک ہے، نہ بشر ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ صحابی ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا خدا کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس مقام پر اللہ نے بغیر کوئی حجابات کے مصطفیٰ کو اپنا دیدار عطا فرمایا، ایک تجلی اتری تو یہ عالم ہوا کہ 40 دنوں تک کوئی اور ان کی نظر کو دیکھنے کی تاب نہ لائے، مگر حبیب راست دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اب حبیب پاک کا مقام و مرتبہ دیکھیے، آپ کی نظروں، اور اللہ فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نہ آپ کی آنکھ حد سے تجاوز کری، نہ آگے بڑھی، آپ نے جو کچھ دیکھا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو سر کی آنکھ دیکھ رہی تھی دل اس کی تصدیق کر رہا تھا، جسم بھی ہے، ذات بھی ہے، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، نہ پلک جھپک رہی ہے، نہ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا، ہر نبی کو ان کی ذات کے مطابق معجزہ دیا، مگر حبیب پاک کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اب نور محمدی ہے، خود وحدہ لا شریک کے سامنے ہے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر ہے، اب بے حجاب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما رہا ہے، اور حبیب پاک کی نہ نظر جھپک رہی ہے، نہ بے ہوش ہو رہے، کچھ نہیں۔ اچھا اب یہاں پر کیا ہوا؟ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کو دیکھ کر 40 دن تک لوگ بینائی گوا دے، اب وہی موسیٰ علیہ السلام ہے، 6ویں آسمان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ ہے، پوچھنے لگے کہ اے محمد مصطفیٰ اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا، کیا دیا ہے؟ بولے میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ کو ہم سے کیا لینا دینا؟ وہ اس امت محمدیہ میں ہے نہیں، اگر 5 نمازیں ملے تو ان کو کیا لینا دینا؟ 50 نمازیں ملے، حضرت موسیٰ کو کیا لینا دینا؟ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ بولیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں رکے؟ حالانکہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم ہے، حضور پاک کے جد ہے، مگر انہوں نے نہیں روکا سرکار کو، وہ آگے بڑھے، 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ روکے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کوئی انکار کرے۔ 6ویں آسمان پر روکے، پوچھنے لگے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ فرمایا 50 نمازیں دن میں اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ
نہیں، لن تستطیع امت، آپ کی امت کو اتنی استطاعت، یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے۔ اپنے رب کے پاس جائیے، فَلْيُخَفِّفْ، جا کر کے اس میں تخفیف فرمائیے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ بخاری شریف کے الفاظ۔ حبیب کا مقام کیا ہے غور کریے آپ۔ 50 نمازیں دیے گئے، حضرت موسیٰ 6ویں آسمان پر روک کر کے کہا کہ واپس جائیے، جا کر کے آپ نمازوں میں کمی کروا کر آئیے۔ اللہ تعالیٰ جو 50 نمازیں فرض کر دے، اللہ 50 نمازیں فرض امت پر کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جو فرض کر دے اس میں بھی کمی کرانے کا اللہ نے اختیار مصطفیٰ کو دیا ہے۔ یہ موسیٰ کا عقیدہ ہے بخاری کی حدیث کے مطابق کہ اللہ نے 50 نمازیں، اور مصطفیٰ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے وہ 50 کو جا کر کے کم کرا کر کے آئے۔ یہ موسیٰ کا عقیدہ، یہ آپ کا میرا عقیدہ نہیں، حضرت موسیٰ کا عقیدہ ہے۔ کسی کو بخاری کی حدیث یہ چاہیے تو میں دینے تیار ہوں۔ آپ اٹھا کر کے بخاری شریف پڑھیے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آن لائن سرچ کریے، معراج کی حدیث پاک سرچ کریے، 50 نمازیں جو ہے ترجمہ پڑھ لیجئے، جس کا پڑھتے پڑھیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ارے جب تمہیں کوئی بات آتی ہے تو اعتراض نہیں ہوتا، یہ فلاں ہے مان لیتے ہیں، ہر چیز مان لیتے ہیں۔ جب بات حبیب پاک کی آتی ہے وہاں پر چمگوئیاں کرتے ہیں، نکات نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حبیب کو یہ دیا تھا، یہ نہیں دیا تھا، یہ پتا تھا، وہ نہیں تھا، ایسا تھا، ویسا تھا۔ ارے جب حبیب کا ذکر ہو تو موسیٰ سے جا کر کے پوچھیں موسیٰ کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ جو 50 نمازیں فرض کر دے، اللہ نے محمد کو وہ اختیار دیا ہے، وہ 50 نمازیں حبیب اپنے رب کے پاس جا کر اس میں کمی کرانے کا اختیار اللہ نے حبیب پاک کو عطا فرمایا ہے۔ واپس گئے، اچھا موسیٰ کہے کافر، بھئی اے موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، میرے پاس یہ اختیار نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج فکر دی جا رہی ہے، نہیں سرکار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ فلاں تھا۔ اللہ کے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں حبیب جائیے کمی کرائیے، سرکار یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں کیسے جاؤں، اللہ نے تو فرض کر دیا ہے۔ اب فرض کے بعد کون اس کے مرضی، اس کے منشے کے خلاف جا سکتا ہے یا منشے میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ حبیب پلٹ کر واپس جا رہے ہیں تو حبیب کا بھی یہ عقیدہ ہو گیا، اللہ کوئی فرائض بنائے اس میں بھی کمی کرنے کا اختیار اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، اختیارات حبیب کے زمین پر ہی نہیں آسمانوں میں بھی چلتے ہیں۔ حبیب کا اختیار صرف زمین میں نہیں، آسمانوں میں بھی اختیار مصطفیٰ کریم کا چلا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ کسی کے ماننے نہیں ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ موسیٰ سے پوچھو، موسیٰ کا عقیدہ ہے کہ خاصم کائنات اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہی عقیدہ محمد مصطفیٰ کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے جو فرض کیا اس میں کمی اور بیشی کا اختیار اللہ نے مجھے دیا۔ اب یہاں تک عقیدہ حضرت موسیٰ کا، حبیب پاک کا تھا۔ اب پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں گئے، اے باری تعالیٰ میری امت جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتی، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اس میں کچھ کمی کر دے۔ اللہ نے جو فرض کیا تھا 50، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ جب کوئی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے جو اس کی سنت ہوتی ہے کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ مگر قربان اللہ یہ نہیں فرمایا اے حبیب اے مصطفیٰ آپ میرے محبوب یقین ہے، آپ کو میں نے سب سے پہلے پیدا کیا، آپ کو میرے نور سے بنایا، آپ کو میں نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا، آپ کے نور سے سب کو پیدا کیا، مگر اے حبیب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے فرض کر دیا ہے 50 نمازیں، اب یہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، میری سنت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے حبیب کو یہ نہیں فرمایا، اللہ نے کیا کہا اے حبیب آپ نے کہہ دیا 50 میں کمی تو لو میں نے 5 کم کر دیا ہے، اب 50 سے 45 کر اللہ بتا رہا ہے قانون بنانے والا میں ہوں اور چلانے والے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حبیب کو اختیار میں نے دیا ہے، حبیب کا اختیار موسیٰ کا بھی عقیدہ، مصطفیٰ کا بھی عقیدہ، خود خدا کا ماننا ہے کہ میں نے میرے مصطفیٰ کو قاسم کائنات بنا کر کے بھیجا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ معراج صرف ایک معراج نہیں ہے، عقائد اہل سنت والجماعت کو مضبوط کرنے والی شے کا نام معراج پاک ہے۔
اب اعتراض ہوتا ارے سرکار کو پتا ہوتا امت 50 نہیں پڑھ سکتی، 5 پڑھتی، معلوم ہے 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، کتنے مرتبہ ہوئے جی؟ 9۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا اس میں بھی 9 حروف تھے، کہا تھا اے باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اللہ نے ہر حرف کے بدلے موسیٰ کو 9 مرتبہ اللہ کا دیدار مصطفیٰ کی صورت میں عطا فرمایا۔ 9 مرتبہ۔ لوگ 1 مرتبہ جا کے دیکھنے پر پریشان ہیں، اللہ نے تو 1 مرتبہ بلایا نا، اسرا بعبدی، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، بلایا ہے اپنے پاس، اللہ نے 1 مرتبہ بلایا، اور بعد میں جو 9 مرتبہ حضور اپنی ذات سے اپنی طرف سے اللہ کے دربار میں گئے، رب نے 1 مرتبہ بلایا، حبیب اپنی طرف سے 9 مرتبہ گئے، تو پتا کیا چلا کہ اللہ کیا نے کیا ہے کہ منکر آقا پیش عمر کر دیا ہے قلم اس کا سر، بے جھجک جاتے ہیں وہ ادھر کیونکہ ہے عرش بھی ان کا گھر، بلا جھجک کوئی تکلف نہیں، 9 مرتبہ جا رہے ہیں، بخاری ہے یہ۔ اب جس کو بخار آئے میں کچھ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر صاحب کو بتا لیں کروسین گولی کھا لیں، ڈاکٹر کو بتائیں انجیکشن لگا لیں، مجھے کوئی پتا نہیں، مگر یہ حدیث تو بخاری کی ہے، یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 مرتبہ آئے 5 پر آئے، تو حضرت موسیٰ نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی، یہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اب ہمارا بھی یہی حال ہے، فجر پڑھے تو ظہر گول، ظہر پڑھے تو عصر گول، عصر مغرب گئی، شام گئی، بعض تو 5 چلے آتے، جمعے کو جمعہ آ جاتے اپن، کبھی کبھی عیدین بھی کے بھی ہے، بعض عید کو ایئرلی آنے والے کچھ ہے، ویکلی آنے والے کچھ لوگ ہیں، منتھلی آنے والے کچھ ہے۔ یہ حال ابتدائی دور میں نہیں تھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی صحابہ کرام میں سے نہیں تھے، وہ تو پورے 5 کے 5 پڑھنے والے لوگ تھے۔ آج دور گزرتے 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 یہ حال ہو گیا کہ ہم بے نمازی بن گئے، 5 نہیں پڑھ سک رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ٹھہر کر، چھٹے آسمان پہ ٹھہر کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اتنے سال بعد آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو اب کا علم اللہ نے موسیٰ کو عطا فرمایا جب ان کو پتا ہے کہ امت 5 نہیں پڑھ سکتی۔ آج لوگ بول رہے ہیں سرکار کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، پتا نہیں تھا، موسیٰ کو پتا ہے کہ امت 5 نہیں پڑھ سکتی، اس کا علم ہے، انہیں علم غیب ہے، اور حبیب کے علم غیب پر سوالات۔ بولے نہیں سرکار کو اگر پتا ہوتا نا تو اللہ کے پاس کہہ دیتے ہیں باری تعالیٰ 5 کر دے۔ سرکار نے کیا فرمایا پتا ہے؟ حالانکہ کیا ہو رہا تھا، 50 سے 45، 40، 5 کم ہو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، بار بار جا رہا ہوں، بار بار میں کمی کرا رہا ہوں، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اسی لیے یہ رہنے دو۔ کیا پتا اگر جاتے تو وہ 5 بھی معاف ہو جاتے، وہ 5 بھی، کیونکہ 5 کم ہو رہے تھے نا، 50 to 45، 45 to 40، 40 to 35، 5 ہو رہے تھے، 5 پہ آگے رکی تھی۔ اگر جاتے سرکار تو شاید وہ 5 بھی معاف ہو جاتے۔ تو اب کوئی کہے سرکار کو علم نہیں تھا کہ بھئی 50 سے 5 ہو رہی، تو میں پوچھوں گا ارے نادان، ذرا بولنے سے پہلے سوچ لیا کر کہ نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ امت مصطفیٰ 5 پڑھنے والی 50 نہیں پڑھ سکتی، پھر اللہ نے 50 کیوں دیا؟ پھر 5 کم ہو رہے ہیں، در حقیقت کیا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اور حبیب پاک نے جو دیدار کی بات ہے اس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کہی ہے۔ کیا فرمایا؟ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کا دیدار خوبصورت شکل میں کیا ہے، بڑی خوبصورت میں نے اس کو دیکھا ہے۔ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فی احسن صورت، میں نے بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ فوضع یدہ بین کتفی، اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق، ذرا غور کریے، اپنی شان کے مطابق اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ میں رکھا۔ فوضع یدہ بین کتفی، اللہ نے اپنا دست قدرت آقا کریم علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں۔ پوچھا کہ کس بارے میں؟ فیما یختصم الملأ الاعلی، اے حبیب بتائیے ملأ اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں کس بات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟
تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے. تو اللہ نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میرے دونوں کاندھوں کے بیچ میں رکھا, پیٹھ پر. حدیث کے الفاظ ہے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ, میرے دونوں کاندھوں کے بیچ میں اپنا دست قدرت رکھا. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وہ جو دست قدرت رکھا اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی, اور میرے اوپر زمین اور آسمان کے سارے علوم کھل گئے, کوئی چیز باقی نہ رہی. جو کچھ زمین اور آسمان میں تھا سب اللہ نے کھول دیا. پھر اللہ نے پوچھا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی, اے یا محمد, آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک, اے باری تعالیٰ لبیک حاضر ہوں. پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی, کس بات کے بارے میں ملأ اعلیٰ جھگڑ رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم, اب جب پہلے کہا تو کہا تھا اللہ بہتر جانتا ہے, اب دست قدرت حبیب پاک کی پشت پر لگ گیا ہے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس بات کے بارے میں لڑ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے نیکیوں کے کام ہے, جو لوگوں کی گناہوں کو مٹا دینے والے بات ہے, اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. پوچھا اللہ نے کہ وہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ مسجدوں میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ پچھلے گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے. پھر فرمایا نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا یہ آدمی کے گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے. پھر فرمایا کہ سردیوں کے دنوں میں, سخت سرما کے موسم میں اٹھ کر کے وضو کرنا مکمل اعضاء کے ساتھ یہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی بندگی کرنا یہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس بارے میں باری تعالیٰ یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. قربان جائیے آقا کریم علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر. آپ پوچھیں گے کہ بھئی حضرت موسیٰ ایک تجلی دیکھے تو 40 دنوں تک بصارت دیکھے تو چلی جائے, اور حبیب راست دیکھ کر آئے, اس کے باوجود کچھ لوگوں پر اثر نہ ہوا, کیوں؟ اپنی گفتگو کو اس پر ختم کرتا ہوں میں. کہنے کے لیے 1400-1500 سال گزر گئے, ابھی تک کون جانے کہ معراج کیا راز تھا, کس کو معلوم ہو کیسی ملاقات تھی. سچ تو یہ ہے کہ بس بقول رضا اس کے جلوے اسی کو دکھانے چلے. راز ہے, کوئی سمجھ نہیں سکتا. مصطفیٰ نے جو کہا وہی اتنا پتا چلا. کیا گفتگو ہوئی وہ جانے, وہ جانے. کیا دیکھا جو اس نے دکھایا, کیا سنا جو اس نے سنایا. قرآن کہہ رہا ہے انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سنیں گے کیا؟ جب کوئی سنائے گا نا, تو حبیب جب سنا رہے تھے اللہ سن رہا تھا, حبیب جب سن رہے تھے خدا سنا رہا تھا. البصیر, مصطفیٰ کو حبیب دیکھ رہے تھے, حبیب کو مصطفیٰ دیکھ رہا تھا. یہی ہے راز. اس کا نام معراج ہے. معراج یہ نہیں ہے کہ حبیب پاک مسجد حرام سے نکل کر مسجد اقصیٰ گئے, وہاں سے انبیاء کرام سے, نہیں, یہ سرکار کی معراج نہیں. یاد رکھیے, حضور مکے سے نکلے, مکے کی معراج کروائی, اقصیٰ میں پہنچے, اقصیٰ کی معراج, آدم سے ملے, آدم کی معراج, نوح سے ملے, نوح علیہ السلام کی معراج, حضرت ہود سے ملے, ہود کی معراج, صالح سے ملے, صالح کی معراج, ابراہیم سے ملے, ابراہیم کی معراج, اسماعیل سے ملے, اسماعیل کی معراج, موسیٰ سے ملے, موسیٰ کی معراج, ہارون سے ملے, ہارون کی معراج, شعیب سے ملے, شعیب کی معراج, سلیمان سے ملے, سلیمان کی معراج, یحییٰ سے ملے, یحییٰ کی معراج, زکریا سے ملے, زکریا کی معراج, عزیر سے ملے, عزیر کی معراج, حضرت لوط سے ملے, حضرت لوط کی معراج, یوسف سے ملے, یوسف کی معراج, اسحاق سے ملے, اسحاق کی معراج, یعقوب سے ملے, یعقوب کی معراج. جس سے ملے اس کو معراج عطا کرتے گئے. براق پر چڑھے, براق کی معراج, میکائیل سے ملے, میکائیل کی معراج, جبرائیل سے ملے, جبرائیل کی معراج, جنت میں گئے, جنت کی معراج, عالم برزخ سے گزرے, ہر برزخ کے عالم کی معراج. جہاں جہاں مصطفیٰ گزر رہے ہیں اس مقام کی, اس ذات کی معراج ہو رہی ہے. آپ پوچھیں گے پھر مصطفیٰ کی معراج کیا ہے؟ یہ سب کی معراجیں حضور عطا کرتے جا رہے ہیں. حضور کی معراج کیا ہے؟ حضور کی معراج یہ ہے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے بعد اپنے رب ذوالجلال سے بے پردہ گفتگو کرنا, دیدار کرنا. حقیقت میں یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. حضور پاک کی معراج
کوئی کسی کی سمجھ میں آنے والی چیز کا نام معراج نہیں ہے، کیونکہ حضور کی حقیقت کو حضور کے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے سوا کسی نے میری حقیقت کو نہیں سمجھا، میرے رب کے سوا no one understood my reality except my Lord۔ ایکسپٹ جب کہہ دیا گیا، غیرہ کا لفظ استعمال ہو گیا، سوا کا لفظ استعمال ہو گیا، تو سوائے رب کے کوئی نہیں رہا اس میں۔ تو پتہ کیا چلا؟ حبیب پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حقیقت کو صرف رب جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا میری حقیقت کیا ہے۔ میری حقیقت کیا ہے صرف رب جانتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے حبیب، میں نے اپنا شاہکار آپ کی شکل میں پیدا کیا، معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لائیے، میں آپ کو آپ کی حقیقت آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں، جو حقیقت صرف میں جانتا ہوں وہ حقیقت میں آپ کو جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ وہاں پر تشریف لائیے۔ اللہ نے حبیب پاک کو وہ کمالات عطا کیے جو انسان کی ذہن فکر سے ماورا ہے، اللہ نے وہ مقام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام گئے، واپس تشریف لائے، اللہ نے 50 سے 5 نمازیں کی، آقا کریم علیہ السلام واپس آئے۔ اس میں ایک دو باتیں ذرا غور کرنے کی ہے، غور فرمائیے کہ حضرت انبیاء کرام جو اپنی قبروں میں ہیں، اپنی قبور میں آرام کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ آئے گا، یہ سوچے گا انسان کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، انبیاء تو اپنی قبروں میں ہے۔ قبر آدمی کی کب ہوتی ہے؟ جب دنیا سے گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے۔ انبیاء کرام حضور کیسے گئے ہوں گے؟ تو اللہ نے کیا کہا حضور پاک کو کہ سارے انبیاء کو اقصا میں بلایا، بلا کر کے نماز پڑھوایا، سارے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، حبیب آگے ٹھہرے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد یہ بتلایا جا رہا ہے، اور نماز کون پڑھتے ہیں؟ مردے پڑھتے ہیں، زندہ پڑھتے ہیں؟ زندہ پڑھتے ہیں نا، زندہ اشخاص پڑھتے ہیں۔ نماز کون زندہ پڑھتا ہے؟ کوئی مردہ مرا ہوا آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز پڑھی جاتی، اس کی آخری نماز پڑھی جاتی، وہ صلاۃ الجنازہ ہوتی ہے، اس کی نماز پڑھتے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 کب گزرے ہوں گے، کہاں کہاں پھیلے ہوں گے، سب نکل کر مسجد اقصی میں آ کر مصطفیٰ کریم کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں انبیاء وہ ہیں جو اپنی قبروں میں بھی رہ کر زندہ ہیں۔ عام انبیاء کا یہ معاملہ ہے تو حبیب پاک کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ آخری بات، بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو معراج کے لیے لے کر گئے۔ بندہ، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، حبیب نہیں کہا، محمد کچھ عبدی کا، اپنا بندہ۔ بندہ کیا ہوتا پتہ ہے؟ کئی حکمتیں ہیں، میں ایک ہی اس میں کی حکمت جو حضرت دادا پیر محدث دکن علیہ رحمہ نے معراج نامے میں ذکر کیا، وہ ذکر کر اپنی گفتگو ختم کروں۔ اللہ نے فرمایا اپنے بندے کو لے گیا۔ خاص توجہ، آخری نقطہ کہہ رہا ہوں، بندہ کہتے کس کو ہے؟ بندہ، عبد، ہر کوئی، سارے آپ میں، سارو نحن عباد اللہ، ہم سب کے سب اللہ کے ہی بندے ہیں، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی ہو، ہر کوئی اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے ہیں۔ آدمی پہلے بنتا ہے بندہ، عبد سے جب بنتا ہے نیکیاں کرتے ہوئے متقی بنتا ہے، وہ متقی جب آگے بڑھتا ہے تو ولی بنتا ہے۔ ذرا غور کریے، یاد رکھیے، خاص توجہ، عبد، متقی، ولی، صالح، اس کے بعد بندے کا لیول بڑھتا ہے شہید، اس کے بعد لیول بڑھتا ہے تو بنتا ہے صدیق، اس کے بعد کا اگلا درجہ ہوتا ہے نبی، نبی کے بعد اسٹیٹس بڑھتا ہے تو بنتا ہے رسول، رسول کے بعد درجہ بڑھتا ہے تو اولو العزم بنتا ہے۔ 6 کیٹیگریز ہوتی ہیں، 6 کیٹیگریز۔ اللہ فرما رہا ہے پہلے درجے پر سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ جتنا معراج کا واقعہ پیش آیا نا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمان، آسمانوں سے جنت، دوزخ، برزخ، سدرہ، بیت المعمور، سارے انبیاء سے ملاقات، سب کچھ ہونے کے بعد اللہ کا دیدار،
پھر اسی رات واپس اپنے بستر پر گرم ہے واپس تشریف لائے. کیا ہے یہ؟ عبد کا کمال ہے، حضور کی عبدیت کا یہ کمال ہے. معراج کس کو ہوئی؟ عبد کو ہوئی. عبد کے بعد کا درجہ ہوتا ہے متقی، متقی کے بعد کا درجہ ہوتا ہے ولی، ولی کے بعد کا درجہ ہوتا ہے جہاں بندے کی عبدیت کامل ہوتی ہے تب بنتا ہے متقی. جب متقی کی تقوی کمال کو پہنچتا ہے بندہ بنتا ہے ولی. جب ولایت کے کمال کو پہنچتا ہے بندہ بنتا ہے صالح. صالحیت کا کمال بنتا ہے شہید بنتا ہے. شہید کے بعد اس کا درجہ بڑھ کر صدیق بنتا ہے. صدیق کا درجہ ختم ہو وہاں نبی بنتا ہے. نبی کا درجہ جب ختم ہو تب جا کر کے وہ رسول بنتا ہے. رسولوں کا درجہ جہاں ختم ہو وہاں اولو العزم من الرسل بنتا ہے. جہاں اولو العزم من الرسل کا درجہ ختم ہو وہاں سے محمد مصطفیٰ کے مقام کا آغاز ہوتا ہے. اندازہ لگائیے معراج اللہ نے حضور کے کمال کو نہیں عطا فرمائی، حضور کے مقام و مرتبے کو نہیں، نبوت و رسالت کو نہیں، بلکہ عبدیت کو عطا فرمائی. ابتدا جس چیز سے مصطفیٰ کی ہو اللہ نے وہ معراج عبدیت کو عطا فرمائی. تو مصطفیٰ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، ولایت کے درجے کا عالم کیا ہوگا، صالحیت کے درجے کا عالم کیا ہوگا. پھر آگے بڑھ کر شہید، صدیق، نبی، رسول، اولو العزم من الرسل، یہ سارے درجوں کا عالم کیا ہوگا. عبدیت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عبدیت کا یہ مقام ہے تو پھر نبوت اور رسالت کا عالم کیا ہوگا آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، معراج پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کمال کا نام ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کا نام ہے. اور اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے جو حبیب کہہ دے وہی دین ہے، جو رسول کر دے وہی شریعت ہے. اس سے ہٹ کر جاؤ گے کچھ ملنے والا نہیں ہے. آج لوگ پریشان ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ، خدا ہے نہیں ہے، اس پہ بحث چل رہی ہے. مگر ذرا غور کرو خدا ہے یا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں خدا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں خدا ہے، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے خدا ہے؟ یا آپ نے خدا کو بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ خدا ہے کہنے کے لیے؟ نہیں. مصطفیٰ نے کہا خدا ہے، ہم نے مان لیا ہے کہ خدا ہے. تو ہماری خدائی کے ماننے کی بنیاد کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. وہ ذات نے دیکھ کر آ کر کہا ہے میں نے دیکھا ہے کہ خدا ہے، تم بھی مان لو کہ وہ خدا ہے. ہم نے خدا تجھ کو خدا مان لیا ہے. اس طرح مانا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ خدا مان لیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی راہ پر چلنے اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما.